اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہمیں ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعہ دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ اللہ کریم ہمیں خوب اس ماہ مبارک کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8 ربیع الاول ہے، 1446 ہجری ہے اور 13 ستمبر 2024 ہے۔ ہم مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد میں اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا تعلق سورہ آل عمران سے ہے، اور سورہ آل عمران میں رب کائنات نے یہ اعلان کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کرو حبیب کہ اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت سے دوں، کتاب اور حکمت سے دوں، ثم پھر جاءکم آ جائے تم میں رسول، ایک رسول، مصدق لما معکم، جو تمہاری تصدیق کرتا ہوا آ جائے، جو تمہاری تصدیق کرتا ہوا آ جائے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور بالضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اقرار کرتے ہو، اٹھاتے ہو اوپر اپنے میرا بھاری ذمہ؟ سارے پیغمبروں نبیوں نے کہا قالو، بول لے، اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا قال فاشہدوا، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں اللہ ہو کر گواہوں میں شامل۔ تو یہ بات عالم ارواح کی ہے۔ سب سے پہلے مالک کائنات نے ان پاک ذوات کی مقدس ارواح کو پیدا کیا، یعنی انبیاء کی ارواح کو پیدا کیا مالک نے۔ اب انبیاء کی ارواح پہلے اللہ کریم کے ہاں موجود ہیں، پیدا کیا، دنیا میں بتدریج آئے، پہلے آدم علیہ السلام، پھر آخر میں ہمارے آقا جو تخلیق کے اعتبار سے اول ہے، بعثت کے اعتبار سے آخر ہیں۔ تو اس کو کئی زاویے سے سوچا جا سکتا ہے اور بیان کیا جا سکتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ اللہ کی حمد بھی ہے نعت، اور پیغمبر اعظم، اللہ کی حمد بھی ہے اور پیغمبر اعظم کی نعت بھی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کے بقول نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، وہی فرقان، وہی قرآن، اور بقول اعلیٰ حضرت کے کہا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو بہرحال میں آپ کے سامنے جو بیان کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں کہ ان انبیاء کرام کی ارواح طیبات عالم ارواح میں، اور مالک کائنات نے عالم ارواح میں ان سے عہد و پیمان بھی کر لیے۔ پھر جو نبی دنیا میں آتا رہا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے آنے کی بشارتیں بھی دیتا رہا۔ برکت کے طور پر ایک اور آیت کریمہ سماعت کر لیں، سورہ انبیاء سے اس کا تعلق ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان والوں کے لیے بنا کر۔ تو گویا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ الحمدللہ رب العالمین میں جو عالمین ہیں وہ تمام حمد جو ہے تمام عالمین کے رب کے لیے ہے۔ تو یہاں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں بھی عالمین ہے، عالمین جتنے ہیں، جتنے عالم ہیں، تمام کے لیے حضور اس کائنات عالم کے لیے بھی رحمت بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
حضور کی ذات تمام عالموں کے لیے رحمت ہے، اور رحمت کی حاجت ہوتی ہے کسی کو جس کے لیے وہ رحمت ہو۔ تو جب آپ کی ذات اقدس تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا گیا آپ کو، تو ثابت ہوا کہ تمام جہان آپ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ جب محتاج ہیں تو اس محتاجی کو دور رحمت کی وجہ سے کیا جائے گا۔ تو حضور کی ذات والا صفات تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر کے دنیا میں جلوہ گری ہوئی ہے۔ ہر طرف جو رونقیں ہیں، ہر طرف جو بہاریں ہیں، گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر اور دکانوں میں، مکانوں میں چہل پہل جو نظر آ رہی ہے، تو کیا حسین انداز ہے نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہاں، خوشیاں منانے کے انداز ہر دور میں مختلف رہے ہیں، ہر دور میں خوشی منانے کا انداز مختلف رہا ہے۔ کوئی خوشی کپڑے پہن کر کے مناتا ہے، کوئی خوشی جناب والا سر پر ٹوپی امامہ باندھ کر کے مناتا ہے، کوئی خوشی جناب والا خوشبو لگا کر کے مناتا ہے، کوئی پرچم لگا کر کے مناتا ہے، کوئی جھنڈیاں لگا کر کے مناتا ہے، کوئی مکان کو سجا کر کے مناتا ہے، کوئی پھولوں کے گلدستے سجا کر کے مناتا ہے، تو کوئی گلی کو پورا ڈیکوریٹ کر کے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو ہر دور میں خوشی کے انداز مختلف رہے ہیں۔ اس پر ہم نے پچھلے ربیع الاولوں میں بیان کیا ہے کہ دور بدلا، دور کے تقاضے بدلے، اس پر ہمارا کلام موجود ہے۔ لیکن وہ نور والے آقا جو اس ماہ مقدس میں نور بن کر کے تشریف لائے ہیں، کائنات عالم میں جلوہ گری فرمائی ہے، ان کے نور کی تخلیق کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے تخلیق نور محمدی۔ اس کو کہہ لیں خلقت نور محمدی کہہ لیں۔ اب اس پر کلام کرتے ہوئے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بڑی طویل حدیث ہے، اللہ نے چاہا تو امید ہے کہ ہم اس کو بیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بڑی طویل حدیث ہے، حضور کی نورانیت کے حوالے سے، آپ کی تخلیق کے حوالے سے۔ آپ کے مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ کیا حسین انداز ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ اہل عرب کا محاورہ تھا، جب کسی پر بہت پیار آتا تو کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آقا مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظریہ ہے کہ جو ہو چکا، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ یعنی سوال کرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ حضور کے علم میں ہے۔ خیر اس طرح میں ایک ایک بات کی تشریح کرتا گیا تو بات بہت طول پکڑ جائے گی، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ عمومی طور پر یہاں تک حدیث پاک پڑھی جاتی ہے، لیکن میرے سامنے طویل حدیث ہے، اور وہ طویل حدیث آپ کی گوش گزار میں نے کرنی ہے، آپ سماعت کیجئے گا۔ ارشاد فرمایا تو پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ نے چاہا سیر کرتا رہا۔ جب ساری چیزوں سے جو پہلے پیدا کر لیا تو پھر مالک کریم نے جہاں چاہا وہ نور سیر کرتا رہا، سیر کرتا رہا وہ نور۔ اب آئیے کریم آقا فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مالک کائنات نے لوح نہ بنایا، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ،
نہ فرشتہ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ جنات، نہ انسان، کچھ بھی نہ بنایا تھا۔ پھر بھی جب اللہ تعالیٰ نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے، جو میرا نور ہے، اس نور کے 4 حصے بنائے۔ آواز ربیع الاول شریف کا مہینہ اونچی چاہیے۔ اب پہلے فرمایا کہ وہ نور سیر کرتا رہا جہاں چاہا، پھر مخلوق کو جب پیدا کرنا چاہا مالک نے تو اس نور کے 4 حصے بنائے۔ 4 حصوں میں پہلے حصے سے قلم کو بنایا۔ جو بعض روایات میں نا سب سے پہلے قلم پیدا کی ہے، تو بھائی یہ بھی روایت ہے، لیکن یہ بھی روایت ہے قلم سے بھی پہلے اللہ نے محبوب کے نور کو بنایا اور نور سے قلم کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس نور کے دوسرے حصے سے لوح محفوظ بنایا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ لوح محفوظ اللہ کریم نے محبوب کے نور سے بنایا ہے۔ پھر فرمایا اس کے تیسرے حصے سے عرش پیدا کیا، عرش بنایا۔ پھر جو چوتھا حصہ اس نور کا بچ گیا اس کے پھر مالک نے 4 حصے بنائے۔ کیا بات، یہ طویل حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو وہ 4 حصے جو پھر نور کے بنائے، پہلے حصے سے حاملین عرش، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ فرشتے بنائے، حاملین عرش۔ دوسرے سے کرسی، جو کہتے ہیں نا عرش و کرسی، تو دوسرے حصے سے کرسی، تیسرے حصے سے باقی سارے فرشتے بنائے۔ اب یہ 3 حصے ہو گئے، اور جو چوتھا حصہ بچا اس کے مالک نے پھر 4 حصے بنائے۔ یہ حدیث نور سنا رہا ہوں۔ پھر 4 حصے بنائے مالک کائنات نے۔ پھر 4 حصے جب بنائے تو اس سے پہلے حصے سے مالک کائنات نے 7 آسمان بنائے۔ اللہ اکبر۔ دائیں والوں کی آواز زیادہ ہے، بائیں والوں کی آواز کم ہے۔ جبکہ یوں ہے کہ دائیں جانی والے تو دائیں جانی والے ہیں اور دل والی جانی والے تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب سنیے جناب والا، تو 4 حصے جو کیے اس سے پہلے حصے سے 7 آسمان بنائے اور دوسرے حصے سے 7 زمینیں بنائی، اور تیسرے حصے سے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا۔ پھر وہ چوتھا حصہ جو بچ گیا اس کے پھر 4 حصے بنائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پھر 4 حصے بنا دیے۔ پھر پہلے حصے سے، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے، پہلے حصے سے اللہ کریم نے مومنوں کی آنکھوں کا نور بنایا۔ او بھائی، یہ نور والے آقا کے نور کا جلوہ ہے۔ تو یہ نور جو حضور کے نور سے مختصر حصہ ملا، یہ نور یہاں زمین پر کھڑے ہو کر کے پہلے آسمان تک اس کی نگاہ پڑ جاتی ہے، حد نگاہ تک یہ دیکھ لیتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو اس نور کا پتہ نہیں کون سا حصہ ہے، تو اس نور کا اتنا کمال ہے تو 2 عالم کے محبوب کے نور کا کیا عالم ہوگا۔ اچھا، بات طول نہ پکڑ جائے اور یہ حدیث کہیں پوری مکمل بیان کرنے سے ہم رہ نہ جائیں، تو وہ جو 4 حصے کیے، پھر تیسری مرتبہ اس سے پہلے حصے سے مومنوں کی آنکھوں کا نور بنایا اور دوسرے حصے سے ان مومنین کے دل کا نور بنایا۔ اب کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے، میرے دل میں بات آ رہی ہے۔ کہتے ہیں بھئی دل کا اندھا، دل اس کا روشن ہے، تو جس کے دل روشن ہے یہ بھی حضور کے نور سے روشن ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسرے حصے سے دل کا نور بنایا جس سے وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔
انس، محبت اور وہ توحید کا نور جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ سارا پیار محبت اسی نور کی جلوہ گری ہے۔ اب اس نور کا چوتھا حصہ جو بچا، رب کائنات نے پھر اس نور کے چوتھے حصے کے پھر 4 حصے بنائے۔ اب سنیے اس پہلے حصے سے کیا بنایا؟ آواز کمزوروں والی نہیں چاہیے۔ ربیع الاول کا دوسرا جمعہ ہے اور آئندہ جمعہ تیسرا ہوگا اور درمیان میں منگل آئے گا۔ منگل حضور کی 12ویں کا مبارک دن ہوگا۔ وہ دن ہے کہ ربیع الاول کی 12 نہ آتی اگر کوئی بھی شے جہاں میں نہ آتی نظر، تیرے آنے سے انوار سب آ گئے، تیرے آنے سے انوار سب آ گئے۔ تو حضور نبی کریم علیہ 12ویں کے دن تیری کیا بات ہے؟ تو سنیے پھر اس نور کے جو 4 حصے کیے، تو پہلے حصے سے مالک کائنات نے سورج بنایا۔ اب سورج جو ہے پورے عالم کو منور کرتا ہے، ہر چیز کو عیاں کرتا ہے، ہر چیز کو واضح کرتا ہے، ہر چیز تک توانائی پہنچاتا ہے، جمادات تک بھی، نباتات تک بھی، حیوانات تک بھی، انسان تک بھی، جنات تک بھی، جتنی مخلوقات ہے سب کو یہ افادیت دیتا ہے، سب کو افادیت دیتا ہے۔ اور اناج پکتے اسی کی وجہ سے ہیں اور کھیتیاں اسی کی وجہ سے پکتی ہیں۔ تو میں شروع میں کہہ چکا کہ اگر میں اس کی شرح میں لگ جاؤں تو بات طول پکڑ جائے گی، میں حدیث ہی میں رہنا چاہتا ہوں، مفہوم حدیث پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ جو 4 حصے کیے نور کے، پہلے حصے سے سورج بنایا اور دوسرے حصے سے چاند بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے ساتھ ساتھ بریلی کے امام کا یہ شعر بھی سن لیتے ہیں۔ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، یہ کسی عاشق نے کہا تھا، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ بریلی کے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے دیکھتا داغ سب مٹے تھے۔ آئے آئے اللہ اکبر۔ تو دوسرے حصے سے چاند بنایا اور تیسرے حصے سے ستارے بنائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر چوتھے حصے کو جو بچ گیا، پہلے تو بتایا نا چوتھے حصے کے 4 حصے، پھر چوتھے حصے کے 4 حصے، پھر چوتھے حصے کے 4 حصے۔ اب جو چوتھا حصہ بچا اس نور کا، نور محمدی کا جو چوتھا حصہ بچا، اس کو مالک کائنات نے مقام رجا میں رکھا، وہاں 12,000 سال رکھا۔ اللہ ہی جانے اس نور کی کیا حقیقت ہے، اللہ ہی جانتا ہے، مالک ہی جانتا ہے اس نور کی کیا حقیقت ہے۔ یہاں تو پیغمبر اعظم کی حدیث سے ہم برکت لے رہے ہیں۔ مقام رجا میں رکھا، 12,000 سال تک یہ نور وہاں جلوہ گر رہا۔ پھر اس کے 4 حصے کیے، 12,000 سال گزرنے کے بعد اس نور کے 4 حصے کیے۔ اب سننا ذرا، بڑی پیار کی بات ہے۔ پھر اس 4 حصوں میں پہلے حصے سے عقل کو بنایا۔ اب بریلی کے امام کی بات کروں، سیدی اعلیٰ حضرت کی، تو کہتے ہیں عقل ہوتی نہ خدا سے لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑھانا تیرا، ورفعنا لک ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ آقا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، لفظوں پہ غور کرنا۔ آقا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، پھر غور کرنا، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو بھائی اس نور کی تخلیق کے مراحل میں پھر اس نور کے پہلے حصے سے مالک کائنات نے عقل کو بنایا۔ عقل تو جس میں عقل ہوتی ہے وہ حضور کے میلاد پر اعتراض نہیں کرتا، جس میں عقل ہوتی ہے
وہ سجاوٹ پر اعتراض نہیں کرتا، جس میں عقل ہوتی ہے وہ جلوس پر اعتراض نہیں کرتا، جس میں عقل ہوتی ہے وہ پرچموں پر اعتراض نہیں کرتا، جس میں عقل ہوتی ہے وہ محافل پر اعتراض نہیں کرتا۔ بہرحال عقل کو بنایا، پھر دوسرے حصے سے وہ جو مقام رجا میں رہا، نور اس کے 4 حصے کیے 12,000 سال کے بعد، تو پہلے حصے سے عقل اور دوسرے حصے سے مالک کائنات نے علم اور حلم کو پیدا فرمایا ہے۔ علم اس کے حصے سے پیدا کیا، تیسرے حصے سے عصمت توفیق پیدا فرمائی، اور چوتھے حصے کو مالک کائنات نے پھر مقام حیا میں رکھا۔ مقام حیا پہلا کیا تھا؟ مقام رجا۔ اب مقام حیا میں یہ نور 12,000 سال تک مقیم رہا۔ یہ حدیث جابر پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، حضور کا جواب حضرت جابر کو وہ پڑھ رہا ہوں۔ مقام حیا 12,000 سال تک یہ نور مقام حیا میں رہا، پھر اس کی طرف ایک ایسی نظر فرمائی گئی کہ اس نور سے 1,24,000 قطرے جھڑے۔ ایک نگاہ فرمائی، نگاہ فرمانے کے بعد اس نور سے 1,24,000 قطرے جھڑے۔ اللہ کریم نے ہر قطرے سے ایک نبی اور رسول بنایا ہے۔ کیا بات! ساری رونقیں حضور کی وجہ سے ہے، ساری کھیل ہی اللہ نے حضور کے لیے رچائی ہے، ساری دنیا کو ہی حضور کے لیے بنایا ہے۔ اللہ اکبر! سنیے، 1,24,000 قطروں میں سے ہر قطرے کے حفظ مالک کائنات نے ایک نبی اور رسول پیدا فرمایا۔ پھر انبیاء کرام کی ارواح نے، وہ جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی ارواح ہیں، آیت بھی میں نے عالم ارواح والی پڑھی ہے، ان ارواح نے سانس لیا، روحوں نے سانس لیا۔ اب سنیے، انبیاء کی ارواح نے سانس لیا، اللہ اکبر، تو سانس سے قیامت تک ہونے والے سعداء، یہ سعادت ہوتی ہے نا، سعادت مند، ان کی جمع سعداء، شہداء، اطاعت کرنے والے مومنوں کی ارواح کو پیدا فرمایا ہے۔ کیا بات ہے! او روح مومن، ارواح مومن کتنی برکتوں والی ہو! عالم ارواح میں انبیاء کی سانس کے ذریعے تمہاری ارواح کو اللہ نے تخلیق فرمایا۔ پھر سنیے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، عرش و کرسی میرے نور سے ہے، کروبین روحانیین فرشتے میرے نور سے ہیں۔ ایک ایک بات پر بچوں کی آواز آہستہ، بڑوں کی آواز اونچی چاہیے۔ پھر فرمایا، فرشتے میرے نور سے ہیں، 7 آسمانوں کے فرشتے میرے نور سے ہیں۔ حدیث چل رہی ہے، حدیث جابر، فرمایا مالک کائنات 7 آسمانوں کے فرشتوں کے بعد میرے نور سے پیدا کیے جنت اور اس کی ساری نعمتیں، جنت اور اس کی ساری نعمتیں میرے نور سے ہیں۔ سورج، چاند اور ستارے فرمایا میرے نور سے ہے۔ عقل، علم اور توفیق میرے نور سے ہے۔ اللہ اکبر! پھر فرمایا، ارواح انبیاء اور رسل، ارواح انبیاء اور رسل میرے نور سے ہیں، شہداء، سعداء، صالحین میرے نوری بچوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر! حدیث کو یہاں پر روک کر کے ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔
اعلیٰ حضرت نے کلام تو لکھا ہے بہت دقیق، بہت مشکل کلام لکھا ہے، لیکن یہاں میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی سہل بھی کر دوں گا۔ کا شکل بشر میں نور الہ گر نہ ہو، کیا قدر اس خمیر آئے ماء مدر، ماء پانی، مدر مٹی، کیا قدر اس خمیر آئے ماء مدر کی ہے، نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر، گدا بھیڑیا خوک و خر کی ہے۔ سنیے سنیے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخ، اس گل کے آگے یہ صدا بل بشر کی ہے۔ ہاں آگے جو شعر ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کر دیا، لیکن پھر کسی موقع پر سناؤں گا کہ وہ بڑا مشکل اور سمجھنے والا شعر اور وقت کا دامن سمٹ رہا ہے، اسی پر اکتفا کیجئے، حدیث کو کمپلیٹ ہونے دیجئے۔ اب سنیے، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے 12 حجاب پیدا فرمائے، 12 حجاب، اور وہ نور کے چوتھے حصے کو ہر حجاب میں 1000 سال تک مقیم رکھا، اور وہ مقامات عبودیت ہیں۔ کون سے؟ سنیے، وہ کرامت، سعادت، زینت، رحمت، رافت، علم، حلم، وقار، سکون، صبر، صدق اور یقین کے حجابات ہیں۔ پھر اس نور نے ہر حجاب میں 1000 سال عبادت کی۔ آواز اونچی چاہیے بھائی جان۔ پھر جب وہ نور حجابات میں سے نکلا، یہ تخلیق نور محمدی بتا رہا ہوں، پھر جب وہ نور حجابات میں سے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین پر رکھا، تو وہ مشرق مغرب کے درمیان اس طرح چمکا جس طرح اندھیری رات میں چراغ روشن ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور اس نور کو ان کی پیشانی میں رکھا، پھر وہ نور ان سے منتقل ہوا، ان کے بیٹے شیث علیہ السلام میں آیا، پھر اس طرح وہ نور طاہر سے طاہر، طیب سے طیب کی طرف، پاک سے پاک کی طرف منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی صلب میں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، حضور فرماتے، مجھے دنیا کی طرف نکالا اور مجھے سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، قائد الغر المحجلین بنایا۔ یہ ہے تیرے نبی کے نور کی ابتدا اے جابر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام قسطلانی نے بھی اختصار کے ساتھ اس حدیث کو لکھا، علامہ زرقانی نے بھی اختصار کے ساتھ اس حدیث کو لکھا۔ پھر اس حدیث کے تخریج میں امام بخاری کے استادوں کے استاد، انہوں نے بھی تخریج کیا، امام احمد بن حنبل کے استادوں میں انہوں نے بھی تخریج کیا، اور اس حدیث کو بڑے بڑے محدثین نے بیان کیا۔ اب مسئلہ یہاں اختتام پذیر ہونا چاہتا ہے اسی حدیث نور پر، کہ وہ نور کہاں کہاں تک رہا، کہاں سے ہوتا ہوا، پھر وہ جناب عبداللہ کے پاس آیا، پھر جناب سیدہ آمینہ کے پاس آیا، پھر جب وہ نور سیدہ آمینہ سے نکلا تو فرماتی ہیں میرے ہی حجرے میں، بند کمرے میں، وہ نور جب اس کا ظہور ہوا، اخراج ہوا، خرج منی نور، فرمایا مجھ سے نور نکلا، تو اس نور کے نکلنے سے کمرہ روشن ہوا،
پھر کمرے سے باہر نظر آیا جبل ابو قبیس، پھر سارے پہاڑوں کو چیرتا ہوا، عرب کو چیرتا ہوا ایسا روشن کر گیا۔ بی بی فرماتی ہیں مجھے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ملک شام کے محلات نظر آ گئے۔ اور جو دوسری روایت کی طرف حاجی صاحب نے پچھلے جمعے اشارہ کیا تھا پرچم لگانے کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو روایات و احادیث کا خلاصہ فرمایا جب جان عالم سید عالم علیہ السلام کی ولادت ہونا چاہیے، جبریل امین کو حکم ہوا ایک پرچم مشرق میں لگا دو، ایک مغرب میں لگا دو، اور ایک کعبے کی چھت پہ لگا دو۔ مشرق و مغرب جب بولا جاتا تو شمال و جنوب اس میں آ جاتا ہے، تو مشرق و مغرب، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر پرچم لگا دو۔ فرمانے لگے جب یہ 3 پرچم لگ گئے ادھر حضور جانے کائنات کی ولادت ہو گئی۔ تو بھیجنے والا مالک فرماتا ہے قد جاکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، وہ کتاب مبین، اور کتاب روشن کتاب آئی۔ 19 تفسیریں میں نے اس بارے میں پڑھی ہیں۔ اس نور سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، میں اول مخلوق اللہ کا نور بن کے آیا۔ پھر اس نور کی پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو بی بی فرماتی خرج منی نور، اور ہم کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ تو اونچی آواز میں پڑھنے کا اگر موڈ بنتا ہو تو ہاتھ کھڑا کریں جس نے اونچی آواز میں پڑھنا ہے، اونچی آواز میں جس نے پڑھنا ہے یہ شعر اونچی آواز میں۔ نور والا آیا ہے، نور لے سارے عالم میں یہ دیکھو، بلند آواز سے ہاتھوں کو پرچم بنا لیں۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر سارے عالم میں یہ دیکھو چھایا ہے۔ بولو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ، اٹھائیے ہاتھ، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام۔ تو نور 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 پھیلاتا ہوا آیا، تو اس نور والے آقا کی جلوہ گری، یہ آنے والا منگل جو ہوتا ہے یہ 12 ربیع الاول شریف کا ہوگا۔ اور بعض نادان کہتے ہیں ہر مرتبہ تم میلاد مناتے ہو، کیا تمہارے نبی ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہ شرم تو ہر بندے کو چاہیے جو اپنی سالگرہ ہر سال مناتا ہے۔ ہر سال پیدا ہوتے ہو، سال کے بعد سالگرہ مناتے ہو، ہر سال پیدا ہوتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا ادھر کیوں کہتے ہو ہر سال پیدا ہوتے ہو؟ پاکستان 1947 14 اگست کو بنا، ہر سال جشن آزادی مناتے ہو؟ پاکستان ہر سال بنتا ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا جشن نزول قرآن 27ویں شب کو ہر سال مناتے ہو، ہر سال قرآن اترتا ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا جب آپ ہر سال پیدا نہیں ہوتے، پاکستان ہر سال نہیں بنتا، قرآن ہر سال نہیں اترتا، لیکن ہر سال اسی دن اسی لمحے جشن مناتے ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں ہر سال ہمارے نبی پیدا نہیں ہوتے، لیکن جب وہ لمحے آتے ہیں، جب مبارک گھڑیاں آتی ہیں، مولود کی گھڑی، سبحان اللہ، جب وہ رحمتوں بھرے لمحات آتے ہیں، نورانی ساعتیں آتی ہیں، مبارک گھڑیاں آتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں جناب انہی گھڑیوں کا احترام کرتے ہوئے ہم استقبال صبح بہاراں کرتے ہیں۔ جلوس بھی اسی نور کی جلوہ گری کے برکت حاصل کرنے کے لیے، ہم اس نورانی کرنوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ نور والے آقا کے جلوس اور میلاد مناتے ہیں۔ تو اس پر کوئی اعتراض ذی شعور بندہ کر نہیں سکتا۔ ہاں جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ کرتا رہے، ہم عقل کی نہیں مانتے، ہم تو قرآن و حدیث کی مانتے ہیں، اور ہم حضور کی محبت میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو قرآن و سنت کے عین مطابق میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق عامہ تلف کرنے سے بچائے،
اور عام روٹین میں شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے جلوس میں بھی، جلسے میں بھی، ریلی میں بھی، گلی میں بھی، بازار میں بھی رزق کی بے حرمتی نہ ہو، عورتوں مردوں کا اختلاط نہ ہو، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوب میلاد منائیے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم، سنیے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اونچی آواز میں انشاءاللہ پڑھیے۔